خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے دوسرے باب الصلاۃ یعنی نماز سے حدیث نمبر 131۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعین کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں، لہٰذا اس پورے دن زیادہ سے زیادہ دعا اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 132۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہے، یعنی قرآن شریف۔ رواہ ترمذی۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 133۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ قبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، فلاں شخص کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رواہ طبرانی۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ 2 رکعت کی قیمت تمام دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ ہے، اس کا صحیح علم قبر میں پہنچ کر ہوگا۔ حدیث نمبر 134۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لیں، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں۔ رواہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 135۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، جو شخص 12 رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ رواہ النسائی۔ حدیث نمبر 136۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل اور سنتوں میں سے کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔ حدیث نمبر 137۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 138۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ظہر نماز سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں،
اور ظہر کے بعد کی 4 رکعتوں میں 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور 2 نفل ہیں۔ حدیث نمبر 139، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مومن بندہ ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوئے گی۔ رواہ النسائی۔ حدیث نمبر 140، حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف جائے۔ رواہ ترمذی۔ فائدہ: ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سے مراد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک زوال کے بعد یہ 4 رکعت ظہر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔